کی توجہ کو، تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف، تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک میں۔ تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو فوجی انقلاب سے شکل بنی جو بھی بنی۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے، اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے پہ، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائے تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی وہی ہو۔ یہ 400 سال کی اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی، اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوت ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کو دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں، اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکونو ملک عاظم ظالم ملوکیت، بادشاہ محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ روا ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے۔ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نما ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار پہ یہ خطہ ہو سکتا۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ حرہ ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا گنواؤں؟ حضور نے جو فرمایا ثم تکون ملک اعظم، کا کھانے والی ملک کی شرح، فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب کیونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے حصے بھی ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا
کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹی، ہر میجسٹی، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس، اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا۔ یہ چوتھا دور تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے، یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، اور وہی سے کرتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے بتاتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم و ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں، ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہے، وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آپ بالواسطہ، لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے، تو سمجھئے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا، آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے، کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین یا دور ابھی جاری ہے، اس ختم ہو گیا ہے، یہ سبھی بات، لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ جسم میں بڑی قیامتیں گزرنے والی، اسی بقیہ جسم میں وہ مارکا پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز سزاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک کے تاریک اندھیرے ہوں گے، لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی تو میں نہیں وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر، میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا، صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے، جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہوایا گیا، نبی کہہ لیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں، ہوگا ضرور پورا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا، اور اس میں اب ذرا نور علی نور، 2 حدیثیں اسی کتاب میں شامل ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو میری عبادت نہیں ہے اس وقت، اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے بطن یاد کریں، ان حدیثوں کے مبلغ بن جائیں، ان آیات کو حفظ جان بنائیں، تاکہ مایوسی کا مداوع ہو سکے، ہمتیں جو پست ہو رہی ہے ان میں دوبارہ عرض جمع پیدا ہو سکے، اس لیے ہم نے بڑی تعداد میں اسے شائع کیا، 100 کے پیکج کے اندر آپ کو یہ مل سکے گا، اگر آپ لینا چاہیں عام کریں، پھیلائیں۔ پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی، صحیحین میں سے سند کے اعتبار سے بلند ترین درجہ، حضرت ثوبان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں ان اللہ دعالی اللہ، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو دیا، لپیٹ دیا، فرآیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، امتی سیبلغ ملک آماد یلی منہا، یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر دکھا دیے، جس شخص کو بھی محمد کی رسالت پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت حضرت مقداد سے، یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا یبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا الا خلق اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا نہ کمروں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرے، کل روئے ارضی پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے، ہمارے بعض دانشور آج جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس کا توڑ خلی اس میں ہے، اور ہمیں صدمہ ہے، علامہ اقبال کا فرزند وہ اس مغالطوں کو عام کر رہا ہے، اور بھی چھٹ بھئیے دانشور سے ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اب وہی بات کہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے، اس حدیث میں اس کا توڑ ہے، اسلام کا غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہوگا اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کی بنیاد پر ہوگا، اما یعزهم اللہ، یا تو اللہ گھر والوں کو خیمے والوں کو اعزاز عطا فرمائے گا، فیکونون من اہلہا، وہ اسلام ہی کے کلمے کو قبول کر لیں گے، وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ، یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا، فَيَدِينُونَ لَهَا، اور ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اسلام کی تابعداری اختیار کریں۔ یہی 2 راستے ہیں، یہی سورہ توبہ میں بتایا گیا تھا،
ان یہودیوں سے، ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بڑے اسلام کی بالادستی کو قبول کریں۔ میثاق مدینہ یہ تو اصل میں جد و جہد کے دوران کا ایک مرحلہ ہے۔ دوران میں تو کبھی صورتحال بدلتی ہے، تدبیریں ہوتی ہے، سلح بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے۔ آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم مل کر امت نہیں بن سکتے، ایک ملت نہیں بن سکتے۔ اسی بنیاد پر پاکستان بنایا۔ دو قومی نظریے کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اقبال، وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اقبال، اور اس کے سرزم جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تصور دے رہے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں۔ یہاں پہ ایک ہی راستہ ہے۔ صحابہ کرام کی فوجیں جب نکلی یہاں گئی، تین آلٹرنیٹو، ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے ہوگے، بھائی ہوگے، جان مال عزت آبرو املاک جائیداد ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی، ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوگے۔ یہ نہیں تو چھوٹے بنو، اسلام کی بالادستی قبول کر جزیہ دینا منظور کرو، اور یہ بھی نہیں صرف ایک تھرڈ آپشن ہے، آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ یہ ہے تاریخ۔ آخری بات جو کہی گئی سورہ توبہ میں وہ تو یہ ہے، میثاق مدینہ تو درمیان کی تدبیر ہے، معاہدات ہوتے ہیں، معاہدات تو مشرکین عرب سے ہوئے جس کی کامل تنصیص کی، براءۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، سارے معاہدات ختم کیے جا رہے ہیں، اعلان عام کیا جا رہا ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، باطن دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت بیان ہے، حق و باطل نہ کر۔ علامہ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں، بارہ ذہن میں رکھیے، حضرت مقداد کی اس حدیث نے بہت بڑا عقدہ حل کیا ہے۔ اسی لیے جب حضور سے یہ الفاظ سنے حضرت مقداد نے تو کہتے ہیں فقلت، میں نے اپنے دل میں یہ کہا یکون الدین کلہ للہ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا، یہ تبھی ہوگا جبکہ کل روئے ارضی پر کوئی گھر نہ بچے، کوئی خیمہ نہ رہے جو یا تو اس کے گھر والے اور خیمے والے اسلام لے آئے یا اسلام کی تابع داری قبول کر لے، تب کے لیے تیار ہو، تب ہوگا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ لیکن یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے، علامہ اقبال نے در حقیقت انہی کا نقشہ کھینچا۔ ماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آسنا ہو جائے گی۔ آپ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، بہر حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شخص مریدہ ہوگی آخر دلوئے خورشید سے، یہ چمن معمول ہوگا۔ میں نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے، کل جہاں معمول ہوگا نغمہ توحید سے، پورا کا پورا عالم کل، پورا ارضی جگمگا اٹھے گا، اشرقت الارض بنور ربہا، وہ نور رب کا جب اطمینان ہوگا پوری یہ زمین اس سے چمک اٹھے گی۔ یہ ہے وہ پیشین گوئیاں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ موٹی سی بات یہ ہے، پہلے خلافت اللہ منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوا، کل روئے ارضی پر ایک دم نہیں ہو گیا۔ ملک جزیرہ نماء عرب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی جد و جہد، عیسیٰ، قربانی، اس کے نتیجے میں جزیرہ نماء عرب وہاں یہ نظام قائم ہو گیا، پھر پھیلا، پھر توسیع ہوئی۔ تین لشکر نکلے تھے، مشرق مغرب شمال۔ شمال میں اوسیائے کوچک ترکی کا علاقہ، مشرق میں خراسان تک، مشرق میں ماوراء النہر تک، مغرب میں اقیانوس تک، دست و دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک جگہ سے ہوگا۔ یہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ پہلے اس کے جو شواہد ہیں وہ سمجھ لیجئے، پھر حدیثیں میں سامنے لاؤں گا۔ میں نے اس کیا تھا کہ مغرب سے یہ سیلاب نیو ورلڈ آرڈر کا چلا، جو کہ در حقیقت یہودیوں کا مالیاتی نظام ہے۔ اس مالیاتی شکنجے میں انہوں نے یورپ امریکہ کو جکڑا ہوا، اس کے بعد ان کی فتوحات کا دائرہ عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا۔ ابھی آپ نے خبریں پڑھی ہوگی، اب تو ہزاروں سعودی عرب میں گرفتار ہو رہے ہیں، علماء گرفتار ہو رہے ہیں۔ یہ ساری حکومتیں جو امریکہ کے ایجنٹوں پر مشتمل ہے، در حقیقت یہی سب سے پہلے اپنے ہاں کے جو مسلمان ہیں، جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، سب سے پہلے تشدد ان کی طرف۔ بہرحال اب اس سے آگے ہے عالم اسلام کا وہ حصہ جس میں میں اور آپ بھی ہے، یہ غیر عرب عالم اسلام، ایران سے شروع ہو کر پھر افغانستان، جو حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا، یہ پورا افغانستان، کچھ تھوڑا سا حصہ ایران کا، کچھ تھوڑا سا حصہ ترکستان کا، کچھ حصہ پاکستان کا، یہ سب حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا۔ اس کے ضمن میں جان لیجئے اب یہ نیوکلیس بننے والا ہے، یہاں سے خلافت کا آغاز ہو کر رہے گا۔ اس کی شواہد کیا ہے؟ پہلی بات نوٹ کیجئے، ختم نبوت کے بعد سارا سلسلہ مجددین کا ہے رحمہ اللہ۔
1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی سے یہ سلم خانہ ہند مجددین کی آماجگاہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ 11ویں صدی ہجری یا الفسانی، اسی کے دوسرا 1000 سال وہیں سے شروع ہوا۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی میں سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھی شہید شاہ شہید، 14ویں صدی میں شیخ الہند سین مالٹا، انگریز سے ٹکرا جانے والا۔ یہ مضمون ہم نے چھاپا تھا، اگرچہ چھپا تھا وہ پاکستان روزنامہ پاکستان میں، ہم نے بھی اسے چھاپا۔ اب دوبارہ جو کتاب کا شائع کیا ہے انگلینڈ میں، انگلستان میں خلافت کی اذان کے عنوان سے اسپیشل ایک جو ہے ندائے خلافت کا ایشو آیا ہے، اس میں دوبارہ ریپیٹ کیا ہے۔ اسے آپ کو اندازہ ہوگا شیخ الہند کی شخصیت، جرمنی تک سے ان کی گفتگو چل رہی تھی، دارال خلافہ ترکی سے گفتگو چل رہی تھی، ہندوستان کو آزاد کرا کر دوبارہ اس کو دارالاسلام کی شکل دینا۔ اس لیے کہ اس وقت تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندو ابھی سویا ہوا تھا، وہ غلامی کا جو بھی اس کے اوپر اثر پڑا تھا مسلمانوں کی 1000 سالہ غلامی کا، اس کی وجہ سے اس میں کوئی حوصلہ تھا ہی نہیں، سیاست کے میدان میں ہندو ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ اس وقت اگر کہیں وہ تجویز کامیاب ہو جاتی، وہ برلن پلان، وہ ریشمی رومال تحریک، تو واقعہ یہ ہے کہ 30 برس اور یہ بر عظیم پاک و ہند انگریز کا غلام نہ رہے، وہ تحریک نہیں۔ پھر یہ کہ اگر خلافت کو ختم کیا گیا تو احتجاجی تحریک چلی تو یہاں، اور کس سلطنت کے ساتھ مولوی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا بر عظیم پاک و ہند دودھ گاندھی کو شریک ہونا پڑا تحریک خلافت میں۔ کہاں گاندھی کہاں خلافت، اور شرائط ہوتی وہ جو کولونیل رول بظاہر ختم ہوا ہے، تمام مسلمان ممالک بظاہر آزاد ہوئے، لیکن کہیں بھی تحریک میں اسلام کا نعرہ نہیں لگا، صرف ایک جگہ۔ دنیا کی امامت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ نہیں کی؟ اگر تو اس کے مطابق عمل ہے تو ان سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں، اور اگر طرز عمل برعکس ہو جائے، کہے کچھ اور کرے کچھ اور، کہے یہ کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے قانون کو نافذ نہ کرے، کہے یہ کہ ہماری تو محبوب ترین شخصیت محمد ہے اور ان کی سنت کے اوپر عمل نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے جس شے کو حرام کیا ہے اس کا استعمال کر رہے ہو۔ اگر طرز عمل یہ ہو اور یہ طرز عمل اس حد کو پہنچ جائے کہ دنیا تانے دے، یہ مسلمان کہاں اسلام دنیا میں ہمیں دکھاؤ، کہاں اسلام، یہ مسلمان کیا اسلام پر کار کر دیں؟ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ کنٹراسٹ ہے جو اپنے دودھ سے پیش کر، کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے؟ کیا ہمارا منہ ہوتا ہے، ہم باہر جاتے ہیں، اسی لیے ہم تو تبلیغ، میں تو کم سے کم وہاں جاتا جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا۔ میرا منہ نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات، وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سنوارو، فزیشین ہیل تھائی سیلف، تم چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے، تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تم نے اسے کورٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے IMF کا، اور یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے کمیل آتے ہیں IMF کے اور ورلڈ بینک کے کرتی کرنے کے لیے، ہر روز اتنی کرتی ہو رہی ہے، ہر روز جو پھر گاڑیوں کا کرایہ بڑھ رہا ہے، بجلی کا کرایہ بڑھ، کرتی ہو رہی ہے۔ علم حاصل کرنا برہمن کا حق ہے، شودر کا حق ہی نہیں ہے۔ اور شودر کے کان میں اگر اشلوک بھی پڑ جائے کہیں بغیر ارادے کے، کہیں جا رہا تھا اور کہیں گیتا کے اشلوک ہو رہے تھے، اس نے سن لیے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ سیسا جو ہے اس کو پگھلا کر اور وہ اس کے کان میں ڈال دیا جائے تاکہ سماعت ہی۔ دنیا میں یہ کس نے کیا بھائی؟ یہ خود انسان نے کیا، یہ ظلم انسان اپنے اوپر ڈھا رہا ہے، یہ اونچ نیچ اس نے خود بنائی۔ ہمارے ہاں بھی ہے، اتنی نہیں ہے۔ مسلی کا کیا مقام ہے آپ کے معاشرے میں؟ سید کچھ بھی ہو، بدماش ہو، زانی ہو، سید ہے، اسے تو جھک کر اس کے گوڑے کو ہاتھ لگائے گئے، لیکن یہ کہ دوسرا شخص جو ہے مسلی، جتنا ہی نیک ہو، بھلا ہو، بارسا ہو، وہ برابر جو ہے چارپائی پر بھی بیٹھنے کا حق آتا ہے۔ یہ ساری اونچ نیچ ہم نے پیدا، اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ نے تمام انسانوں کو مساوی پیدا کیا۔ اللہ کے رسول یہ فرما کر گئے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ دیکھو کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر۔ قرآن مجید میں آیا سورہ نساء من یشفع شفاعۃ الحسنہ، اچھی شفاعت کرنا، صحیح بات، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر ثواب رکھا۔ اب آپ نے ایک دفعہ کہا اس نے نہیں کیا، دوسری دفعہ کہا نہیں کیا، پھر کہا، تو یہ میں بزرگ کا قول آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا یہ شرک، ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے یہ سوال، دوسری دفعہ کہا یہ نہیں چلیے معاف، اب تیسری دفعہ۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ آپ کا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور یہ شرک خفی ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا اگر وہ کر دے کوئی اعتراض نہیں، تو یہ باتیں نہیں سمجھ۔
کیونکہ آدمی جو ہے پیچھے پڑ جاتا ہے، کہتا رہتا، مطلب ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمہارا خیر جو ہے، تمہاری بلائی اسی کے ہاتھ ہے۔ بہرحال اس کبھی کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کنت خلف النبی یوم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا۔ اب پیچھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر، جس کو ردیف بھی کہتے ہیں، اللہ عالم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ادب کے ساتھ، چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں اور جوان۔ اس کیفیت میں حضور نے اب ان سے خطاب کیا، یا غلام، اے نوجوان، اے لڑکے، اے لڑکے، وعلموں کا کلمات، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں چند کلمات۔ اب یہ ہے حضور کا طریقہ تربیت و تعلیم و تزکیہ۔ وہاں کو مدرسے نہیں تھے، وہاں کوئی درس کی محفلیں تو نہیں ہوئی، محفل تو ایک ہی ہوتی تھی، ہفتے میں وہ جمعے کا اجتماع ہے، باقی حضور کی صحبت ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھ گئے، کچھ گفتگو ہو رہی ہے، اسی میں تربیت، اسی میں تعلیم، اسی میں تزکیہ۔ وہ علیحدہ ذکر کے حلقے جو ہے وہ ضربے مارنے کے لیے، یہ تو نہیں سکتے، یہ تو بات کی ایجاد ہے، تو سب مانتے ہیں کہ یہ بات کی ایجاد ہے، یہ مشمول چیزیں نہیں۔ بہرحال حضور نے، اے لڑکے یا اے بیٹے، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں، میں تمہیں چند باتیں سکھا کر رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ وَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، توجہ سے سنو، غور سے، حفظ جان بنا دو۔ احفظ اللہ یحفظک، پہلا کلمہ، اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، وہ تمہیں تمہاری حفاظت۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو، اس کی یاد سے اس دل کو، اس خانہ قلب کو خالی نہ ہونے، مستحضر رکھو اللہ کو، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے۔ اور حدیث قدسی میں یہ الفاظ آئے، میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے قریب بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے۔ وہ جو امیر خسرو کا شعر ہے، وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں انہوں نے کہا ہے، خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد سمے محفل بود شب جائے کہ من بود۔ اے خسرو، رات میں جہاں تھا، وہ رات کوئی کیفیت تھی جو گزری ہے، وہ ایک لامکان کی محفل تھی۔ اب مکان نہیں ہے، لامکان ہے، مادی نہیں ہے، اس کی محفل میں میر محفل اللہ کا اور شمع محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا خود میر محفل بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود۔ بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے۔ دوبارہ فرمایا، احفظ اللہ تجدہ امامہ، تو اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے، جب چاہو دعا کرو۔ وہ جو بات کہا ہے کہ دل میں ہے، جب چاہو مخاطب ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چھپائی دیکھ، کہیں دور تو نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تمہارے دل میں اللہ ہے تو کہاں جا رہے ہو اس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اپنے دل میں۔ وہ جو بے دل نے کہا، ستم است در ہوست کشن کہ بے سیر سر و سمندرا، تجھے ان سے کم نہ دریدہ ادھر دل کشا بچمن درا۔ بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہارا دل کہتا ہے چلو ذرا باغیچے میں چلو، پھولوں کی سیر کرو، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ موتیا ہے، یہ سیر، ستم است، بڑے ستم کی بات ہے۔ وہ بھی ستم کیا ہو گیا ہے؟ ستم است در ہوست کشن، تمہاری خواہش تمہیں کھینچتی ہے کہ بے سیر سر و سمندر آؤ، سر و سمن ذرا ان کی سیر کرنے کے لیے آؤ۔ تجھے غنچہ کب گزرتے، تو خود ایک غنچہ ہے، تو خود ایک پھول، اللہ کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات، وہ اشرف المخلوقات سے بڑا کوئی پھول ہو سکتا ہے؟ تجھے غنچہ کب نہ دمید ہے، یہ در دل کشا، اپنے دل کا دروازہ کھولو، بچمن ترا، اس کے اندر جو چمن آباد ہے وہ کیا ہے؟ روح۔ دل مسکن ہے قلب، قلب مسکن ہے روح کا۔ تو احفظ اللہ تجدہ امامہ، یا اپنے سامنے بولو، اذا سالتا فاسأل اللہ۔ اب آ گیا وہ مرکز سے، دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کو بھی مانگو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے۔ وہ تو میں نے کہا کہ اس پر اصرار آپ کریں گے تو اس میں بو پیدا ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی، شرک۔ لیکن آپ کو سوال کرے مدد، اسی پر دنیا کھائی لے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ۔ لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو، سوال یا کر کے جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ کو مانگو۔ کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر۔ ہوتا ہے ایسا مسافت، جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا، اس نے وہ بات پوری کر، کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے بعد چاہتا کر دیتے۔
کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج آتا ہے، فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں، آپ کی تکلیف کو رفع کر دیا، آپ کی ضرورت کو پورا کر دیا، اسی سے کسی اور سے۔ یہ ہے توحید کا لب لباب۔ یوں سمجھئے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان۔ اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان۔ ایک بات ہو گئی، ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقلب ہے، لیکن اصل ایمان، اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر دیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبیل جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ایمان مجمل، اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے، ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ باللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح نواں ایمان، اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ، اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جیسے اس کے دو ہیں تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی۔ اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع کی، یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل، عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس کی۔ استعانت ہی نہیں، ثواب بھی آ جائے، یہ بھی مدد ہے۔ آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو۔ اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے، استدعاء، استعانت، استغاثہ، یہ جو غوث سے آگوں سے استغاثہ کیا جاتا ہے، استغاثہ اللہ، دعائی اللہ، اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ، یہ سب اللہ، صرف عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ وعلم۔ اب یہ جو آخری ٹکڑا آ رہا ہے، حدیث نمبر 4 تھی، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اس میں بھی مضمون جو آیا وہ یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے، وعلم، اور اے میرے بیٹے، میرے بچے، اے عزیز، علم، جان لو، ان الامت اذا اجتمعت لا ينفعوك بشيء، اگر سب لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ تمہیں کسی شے کا نفع پہنچا دے، کوئی فائدہ پہنچا دے، لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، نہیں پہنچا سکتے وہ تمہیں کوئی نفع مگر صرف وہی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھا۔ پھر کیوں مانگو ان سے؟ یہ تو اخسیل عبث ہو گیا، بیکار بات ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لہذا یہ جان لو، سب لوگ مل کر چاہے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے اگر لکھ دیا ہے مل جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس سطح پر آ جائے اس میں کتنا استغنا ہو، کسی کے سامنے پیشانی رگڑے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرے گا۔ تم نے سوال کیا تو عزت نفس کو تم نے اس کے سامنے پیش کر دی، اب وہ چاہے تو کچھ اس کا لحاظ کر لے، چاہے تو ٹھوکر مار دے، تمہاری عزت نفس۔ یہ وہ مقام جب مانو صرف اللہ سے، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے، اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے، نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتب اللہ لک، وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک، اگر سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کوئی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی۔ اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی۔ یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حسن دونوں سے یاد دلانے والی بات ہے۔ جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی وہ اللہ کا ولی، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، کوئی ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں مومن اس ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی۔ اور لوگ بھی خوف کس بات پر، کس سے خوف کروں، اس کے ہاتھ میں تو صحیح نہیں، اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھی ہے وہ آتا رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے یہ چھوڑ دے، اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ پائے، تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے تو جب بسائی کرنا اس کے ساتھ، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کروں اس کی۔ اور رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان، قلم میں اٹھا لی گئی ہے، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہیں صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو، یہ ہے وہ اللہ کا علم قدیم جس میں ہر شے لکھ لی، اس کی قلم اٹھا لیا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا، 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم ہو جانا چاہیے، وہ قلم تو
تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا، اور جو صحیح سے جن پر لکھا گیا ہے وہ خوشخبر ہو گئے۔ یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس میں روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی محدثین نے کی ہے، تو اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا۔ اے فللہ تجد امامہ، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا، وقت وجاہت تھا، یہاں امامک ہے، مطلب ہے اپنے سامنے پاؤ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو۔ ذکر اللہ کے معنی کیا؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے۔ جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے اکیلی صلاۃ للذکر، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھنی ہو جو عشاء کی، اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی، آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بٹھک کر رہے ہیں اور آپ کے دماغ سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا